بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں جزء ثانی میں تھی اور جزء ثانی میں مقصد سادس یعنی چھٹے مقصد میں مقام اول میں فصل خامس میں ہے، یعنی ہم لوگ آج انشاءاللہ 5ویں فصل پڑھیں گے اور یہ 5ویں فصل علم اجمالی کے بیان میں ہے۔ علم اجمالی کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ابتداءً ایک مثال کو ذکر کریں، پھر آہستہ آہستہ علم اجمالی کے مباحث کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا علم ہوتا ہے اور وہ علم بالکل مشخص، صاف اور روشن ہوتا ہے۔ مثلا مجھے پتہ ہے کہ ہر مسلمان پر نماز پنجگانہ واجب ہے، نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر مسلمان پر واجب ہے، اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ مشخص طریقے سے پتہ ہے کہ نماز فجر واجب ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے لیکن ہم وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ اس علم کے ارد گرد کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، یعنی علم تو ہے لیکن اس کے ارد گرد ایک طرح کا ابہام پایا جاتا ہے، شک پایا جاتا ہے۔ مثلا یہ کیسے؟ مثال پر غور کریں۔ فرض کریں غیبت کے زمانے میں جمعے کے دن زوال کے وقت میری گردن پر ایک نماز واجب ہے، مجھے یقین ہے روز جمعے کے دن زوال شمس کے ٹائم پر ایک نماز میرے ذمے ہے، یہ میرے لیے روشن ہے، اس چیز کا مجھے علم ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ابہام بھی ہے، وہ ابہام یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ جمعے کے دن زوال کے وقت وہ نماز جو میری گردن پر واجب ہے آیا نماز جمعہ ہے یا نماز ظہر ہے، اس چیز کے بارے میں مجھے شک ہے۔ ہو سکتا ہے نماز جمعہ واجب ہو سکتا ہے نماز ظہر واجب ہو، البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہے۔ کبھی کبھار اس طریقے کا علم ہوتا ہے۔ یا مثلا میرے سامنے 2 گلاس پڑے ہیں، دونوں کے اندر ایک مشروب ہے، مجھے یقین ہے کہ ان دونوں مشروبوں میں سے ایک شراب ہے لیکن دونوں کا رنگ بالکل ایک جیسا ہے، جو شربت ہے وہ بھی بالکل شراب کی طرح دکھ رہا ہے،
جو شراب ہے وہ بھی شربت کی طرح دکھ رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شراب ہے، اور واضح سی بات ہے کہ شراب کو پینا حرام ہے. یہ مجھے علم ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. لیکن ابہام یہ پایا جاتا ہے کہ ان دونوں گلاسوں میں سے کون سے گلاس کے اندر شربت ہے اور کون سے گلاس کے اندر شراب ہے، یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا. تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر علم بھی ہے، لیکن اس علم کے ارد گرد ایک ابہام کا دائرہ بھی پایا جاتا ہے. اس علم کے ارد گرد کیا ہوتا ہے، کچھ شکوک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ دو طرح کے علم ہیں. ایک علم ہے جو مشخصاً واضح طریقے سے پتہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز میری گردن پر واجب ہے، نماز پنجگانہ عام دنوں میں میری گردن پر واجب ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی، کہ جو ہر چیز بالکل واضح اور روشن ہے. لیکن وہ علم کہ جس علم کے ارد گرد ابہام کا دائرہ پایا جاتا ہے، ایک ایسا علم اس کے اطراف میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ جمعے کے دن ظہر کے وقت، زوال کے وقت یا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے. واجب ہے قطعاً، اس میں شک نہیں ہے، لیکن دونوں میں سے کون سی چیز واجب ہے اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے. اس علم کو کہتے ہیں علم اجمالی. خلاصے ہمارے پاس دو طرح کے علم ہیں، ایک علم اجمالی اور ایک علم تفصیلی. اچھا، یہاں پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال اٹھے. وہ سوال یہ ہے کہ آغا جان، ہم لوگوں نے تو سنا ہے کہ علم کشف و انکشاف کا نام ہے. علم یعنی ایک چیز کا واضح ہونا، ایک چیز کا روشن ہونا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی علم ہوگا وہاں پر ابہام نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر علم ہے تو پھر وہاں پر ابہام کیسا؟ اگر علم ہے تو وہاں پر شکوک و شبہات کیسے؟ علم تو بالکل روشن چیز ہوتی ہے. اس لحاظ سے علم کو ہمیشہ تفصیلی ہونا چاہیے، علم اجمالی نہیں ہونا چاہیے. اجمالی یعنی ابہام، شکوک و شبہات. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ علم ہے، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابہام بھی ہے، شکوک و شبہات بھی ہے. تو پھر یہ کیسے بن سکتا ہے؟ بعض لوگ آتے ہیں، آ کر یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ جو آپ علم کو تقسیم کر رہے ہیں کہ یا علم تفصیلی ہے یا علم اجمالی ہے، یہ تقسیم درست نہیں ہے. علم اجمالی کبھی بھی علم نہیں ہو سکتا. کیسے علم ہوگا؟ اگر علم ہے تو پھر شکوک و شبہات کیسے، پھر ابہام کیسا؟ یہ معمولاً سوال کرتے ہیں کیونکہ علم یا ہے یا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں علم دائر مدار وجود و عدم ہوتا ہے. یا علم ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو بالکل روشن ہے، نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے. بس یہ علم اجمالی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں پر بھی علم ہوتا ہے اس علم کا ایک متعلق ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ علم کا تعلق ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے اس متعلق کا خارجی مصداق. ان تین چیزوں پر غور کریں، انشاءاللہ علم اجمالی کی حقیقت واضح ہو جائے گی. ایک علم ہے، دوسرا متعلق علم ہے، اور تیسری چیز اس متعلق کا مصداق خارجی ہے. توجہ فرمائیں. مثلا مجھے اپنی ذات کا علم ہے، یا مجھے اس کتاب موجز کا علم ہے. تو یہاں پر ایک علم ہے یعنی کشف و انکشاف، ایک چیز کا روشن ہونا. کس چیز کا روشن ہونا؟ جو چیز روشن ہے اس کو کہیں گے متعلق علم. متعلق علم کیا ہے؟ کتاب موجز، میری ذات، یہ متعلق علم ہے کہ جس کے ساتھ علم کا تعلق ہے. تیسری چیز ہے اس متعلق کا خارجی مصداق. یہ جو خارج میں کتاب میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو میں کہوں گا اس متعلق علم کا مصداق خارجی. مثلا مجھے علم ہے کہ شراب حرام ہے، بس ایک علم ہے.
دوسرا متعلق علم ہے. متعلق علم کیا ہے؟ حرمت شراب. تیسرا اس شراب کا خارجی مصداق ہے. یہ جو اناء، یہ جو ظرف خارج میں پڑا ہوا ہے، یہ شراب ہے. بس 3 چیزیں ہو گئی یہاں پر. اچھا، جب 3 چیزیں ہو گئی تو ابھی آپ آئیں اور توجہ فرمائیں. علم اجمالی کے اندر متعلق علم میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہوتا. مثلا میں کہتا ہوں جمعے کے دن زوال کے وقت ایک نماز میری گردن پر واجب ہے. وجوب نماز زوال کے وقت بالکل روشن ہے، لیکن شکوک و شبہات اس متعلق علم میں نہیں ہے. اس کے وجوب میں مجھے شک نہیں ہے، لیکن اس متعلق کا جو مصداق ہے، آیا وہ ظہر ہے یا جمعہ ہے، اس میں شک پایا جاتا ہے. تو بس توجہ کر رہے ہیں کہ علم اجمالی در حقیقت 2 چیزوں سے مرکب ہے. علم اجمالی میں در حقیقت 2 مورد ہیں. ایک ہے متعلق علم اور دوسرا ہے اس متعلق علم کا مصداق. تو علم اجمالی میں علم ہے، اور واقعاً علم کا نام بالکل یہ ہے کہ وہ روشن ہے، واضح ہے، لیکن اس کا جو مصداق ہے اس کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ علم اجمالی بھی ہو اور اس کے ارد گرد کچھ شکوک و شبہات اور ابہامات بھی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ جو چیز متعلق علم ہے اگر وہی مبہم ہو تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے ساتھ علم بھی ہو اور اسی شے کے اندر شک بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر دونوں یعنی جو علم ہے اور جو میرے لیے مبہم ہے، ان دونوں کا تعلق اگر متعلق علم سے ہوتا تو آپ کی بات درست تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کا نام کشف و انکشاف ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے آپ کہیں کہ یہ چیز منکشف ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، اور دوسری طرف سے آپ آئیں اور آپ آ کر کہیں کہ یہ چیز مبہم کیسے ہے. خلاصہ کلام فتحصل علم اجمالی میں ہم لوگوں کو متعلق کا علم ہے، لیکن اس کے جو مصادیق ہیں وہ میرے لیے غیر مشخص ہے. یا بعبارت اخری یوں بھی کہا جاتا ہے علم اجمالی ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اطراف میں کچھ جہالتیں ہیں، جس کے اطراف میں کچھ جہالتیں ہیں. یا بعبارت ثالث تیسرے الفاظ میں یوں بھی کہتے علم اجمالی در حقیقت علم بالجامع ہوتا ہے. ایک جامع شے کا علم ہوتا ہے، لیکن اس کے اطراف میں ہمیں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. مثلا مجھے علم ہے کہ ان 2 ظرفوں میں سے کوئی ایک ظرف شراب ہے. یہ علم بالجامع ہے کہ ایک ظرف کیا ہے؟ شراب ہے. لیکن جو اس کے اطراف ہیں، یہ ظرف، وہ ظرف، جو دائیں ہیں، جو بائیں ہیں، ان میں سے کون سا شراب ہے، یہ میرے لیے مجہول ہے. اسی لیے ہمارے بعض اساتید کہتے تھے علم اجمالی، اعلیٰ فارسی میں وہ تعبیر کرتے تھے لیکن بہت خوبصورت، ایسا علم ہے کہ محفوظ بے چندتا جہل باشد، جس کے ارد گرد چند جہالتیں ہیں. ایسا علم ہے کہ جو جہالتوں کے گھیراؤ میں ہے، اس کے اطراف میں کچھ جہالتیں پائی جاتی ہیں. میرے خیال میں علم اجمالی واضح ہو گیا ہوگا. یہ ہے علم اجمالی. اچھا، یہاں پر کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پہلی اصطلاح کہ جب علم اجمالی ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک جامع ہوتا ہے اور کچھ اس کے اطراف ہوتے ہیں. مثلا اسی مثال کے اندر یہ جو 2 ظرف میرے سامنے پڑے ہیں، ایک علم بالجامع ہے کہ دونوں میں سے ایک نجس ہے، اس کو کہیں گے جامع. اس کے اطراف بھی ہے، دائیں طرف والا گلاس اور بائیں طرف والا گلاس. یہ جو 2 گلاس پڑے ہوئے خارج میں، ان کو ہم کہتے ہیں اطراف علم اجمالی.
یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان اطراف کی نسبت سے ہمیں شکوک و شبہات ہیں، پتہ نہیں یہ شراب ہے یا وہ شراب ہے۔ اچھا، بس علم اجمالی میں اگر ہم کہیں کہ مولا کی جانب سے جس طریقے سے علم تفصیلی حجت ہے اور منجز ہے، آیا علم اجمالی بھی اسی طریقے سے منجز ہے یا اسی طریقے سے منجز نہیں ہے؟ دوسرے الفاظ میں، جیسے آپ کو علم تفصیلی ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہاں پر آپ کو اس تکلیف کو انجام دینا ہے۔ اگر آپ کو علم تفصیلی ہو کہ یہ سامنے جو گلاس پڑا ہوا ہے یہ شراب کا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس گلاس سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی اس گلاس کے اندر جو مشروب ہے اس کو آپ کو نہیں پینا چاہیے۔ علم تفصیلی میں ایسے ہے۔ تو سوال، آیا علم اجمالی میں بھی اسی طریقے سے ہے؟ علم اجمالی بھی جہاں پر ہوگا وہاں پر بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یقین پیدا کریں کہ جو مولا کی جانب سے ذمہ داری ہماری گردن پر ہے، ہم نے اس کو انجام دیا۔ دوسرے لفظوں میں، علم اجمالی والے مورد میں جو تکلیف انسان کی گردن پر آتی ہے اس کو انجام دینے کی نسبت سے چند صورتیں ہیں۔ مثلا جیسے زوال روز جمعہ، زوال جمعہ کے وقت جو ایک نماز آپ کی گردن پر ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے وہ نماز جمعہ ہے یا نماز ظہر ہے۔ اب اس تکلیف کو انجام دینے کے لحاظ سے ہماری تقریباً 4 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کتنی کیفیتیں ہوتی ہیں؟ 4 کیفیتیں۔ عملاً 3 ہیں لیکن اصطلاحات 4 بنتی ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے، اب ظہر کے وقت ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں نماز جمعہ کو بھی پڑھوں، نماز ظہر کو بھی پڑھوں۔ مجھے پتا ہے کہ زوال کے وقت ایک نماز میری گردن پر ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ جمعہ ہے یا ظہر ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ دونوں کو انجام دیتا ہوں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، نہ جمعے کو پڑھتا ہوں نہ ظہر کو پڑھتا ہوں۔ دوسری ہماری حالت یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھوں، یا جمعے کو پڑھوں یا ظہر کو پڑھوں، ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ بس میری یہ 3 حالتیں ہیں، یا دونوں کو انجام دیتا ہوں، یا دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یا کسی ایک کو انجام دیتا ہوں۔ اس اعتبار سے علم اصول میں ہمارے سامنے ان 3 کنڈیشنز اور حالتوں کی وجہ سے 4 اصطلاحات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی اصطلاح یہ ہے موافقت قطعیہ۔ کیا؟ موافقت قطعیہ۔ موافقت قطعیہ یعنی کیا؟ موافقت قطعیہ کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر علم اجمالی ہے اور اس کے 2 طرف ہیں، اگر علم اجمالی ایک شے کے وجوب کا ہے تو میں دونوں اطراف کو انجام دوں۔ جیسے نماز جمعہ اور نماز ظہر کی مثال دی۔ جمعے کے دن زوال کے وقت ایک نماز میری گردن پر ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں دونوں کو انجام دے دیتا ہوں۔ جب دونوں کو انجام دے دوں گا تو یہاں پر موافقت قطعیہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً میں نے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا۔ اگر وہ نماز ظہر ہے تو بھی میں نے انجام دے دی، اگر وہ نماز جمعہ تھی تو بھی میں نے انجام دے دی۔ دونوں کو انجام دے دیا تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو چیز میری گردن پر تھی میں نے اس کو بجا لایا۔ اس صورت کو کہتے ہیں موافقت قطعیہ۔ درست ہے؟ یہ وجوب کی شکل میں۔ حرمت کی شکل میں، یا یہ مشروب شراب ہے یا یہ مشروب شراب ہے، میں دونوں کو گرا دیتا ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پیتا۔ خوب، اس صورت میں نے موافقت قطعیہ کی۔ درست ہے؟ اگر میں علم اجمالی میں اگر 2 طرف ہے اور دونوں طرفوں کو وجوب میں چھوڑ دیتا ہوں، زوال جمعہ کے وقت نہ میں جمعہ پڑھتا ہوں نہ میں ظہر پڑھتا ہوں، تو یہاں پر کہیں گے مخالفت قطعیہ۔ یقیناً میں نے مخالفت کی ہے، کیونکہ اگر ظہر واجب تھی تو اس کو بھی چھوڑا ہے، اگر جمعہ واجب تھا تو اس کو بھی چھوڑا ہے، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ مخالفت قطعیہ میں نے انجام دی ہے۔
دو۔ اگر دونوں میں سے میں نے کسی ایک کو انجام دیا، مثلا نماز ظہر کو پڑھا لیکن نماز جمعہ کو چھوڑ دیا، یا نماز جمعہ کو پڑھا لیکن ظہر کو چھوڑ دیا، تو یہاں پر کہتے ہیں موافقت احتمالیہ بھی ہے اور مخالفت احتمالیہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتمال ہے کہ میں نے نماز ظہر جو پڑھی ہے شاید وہ نماز ظہر ہی حقیقت میں واجب ہو، لہذا موافقت احتمالیہ ہے۔ لیکن اسی صورت میں مخالفت احتمالیہ بھی ہے، شاید وہ نماز جمعہ ہو جو میں نے نہیں پڑھی، لہذا مخالفت احتمالی بھی ہے۔ تو دونوں طرفوں میں سے اگر کسی ایک طرف کو واجب میں آپ انجام دیتے ہیں تو وہاں پر موافقت احتمالیہ بھی ہے اور مخالفت احتمالیہ بھی ہے۔ بس یہ ہو گئی موافقت احتمالی اور مخالفت احتمالی۔ فتلخص، دوسرا نقطہ جو علم اجمالی میں بہت ہی ضروری ہے وہ ان چند اصطلاحات کو سمجھنا ہے: موافقت قطعیہ، مخالفت قطعیہ، موافقت احتمالیہ اور مخالفت احتمالیہ۔ موافقت قطعیہ کا مقصد یہ ہے کہ علم اجمالی کے اطراف میں ہم اس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو انجام دیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو ذمہ داری ہماری گردن پر تھی ہم نے اس کو انجام دے دیا۔ مخالفت قطعیہ یعنی علم اجمالی کے اطراف میں ہم اصلاً دونوں طرفوں کو چھوڑ دیں واجب والی صورت میں، کہ اس صورت میں قطعاً ہم نے مخالفت کی ہے۔ اور موافقت احتمالیہ اور مخالفت احتمالیہ میں کسی ایک طرف کی نسبت سے ہم کام کرتے ہیں لیکن دوسرے طرف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں پر موافقت احتمالیہ بھی ہے اور مخالفت احتمالیہ بھی ہے۔ یہ چار اصطلاحات۔ ایک اور اصطلاح اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور اصطلاح ہے امتثال اجمالی۔ اس اصطلاح کو پہلے والی اصطلاحوں سے ذرا ہٹ کر سمجھیے گا۔ امتثال اجمالی یا جس کو آپ احتیاط کہتے ہیں، یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، انشاءاللہ پھر بحث کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے امتثال تفصیلی اور دوسرا ہوتا ہے امتثال اجمالی۔ ان اصطلاحات کو علم اجمالی اور علم تفصیلی سے جدا کیجیے گا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے ہمارے پاس علم تفصیلی، علم اجمالی کے جس کے بارے میں ابھی تک بحث کر رہے تھے۔ علم تفصیلی یعنی ایک ایسا علم کہ جو 100% 100% 100% روشن ہے، اس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے، نہ متعلق میں نہ مصداق میں کسی بھی جگہ پر ابہام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی۔ علم اجمالی یعنی جہاں پر علم بالجامع ہے لیکن اس کے اطراف میں کچھ مجہولات پائے جاتے ہیں، اس کے اطراف میں کچھ جال پائے جاتے ہیں، یہ ہو گیا علم اجمالی کہ جو ابھی تک بیان کر رہے تھے آپ اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں۔ دوسری چیز ہمارے پاس ہے امتثال اجمالی اور امتثال تفصیلی۔ امتثال تفصیلی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے واضح طریقے سے معلوم ہے کہ کون سی چیز میری گردن پر ہے اور واضح طریقے سے میں اسی چیز کو انجام بھی دیتا ہوں۔ مثلا نماز فجر میری گردن پر ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ واجب ہے، مجھے پتہ ہے کہ نماز فجر واجب ہے اور میں اس نماز فجر کو انجام دیتا ہوں، تو یہاں پر علم امتثال تفصیلی ہے۔ امتثال تفصیلی ہے یعنی مجھے معلوم ہے کون سی چیز میری گردن پر ہے اور میں اسی چیز کو انجام دے رہا ہوں۔ امتثال یعنی انجام دینا، اسی چیز کو انجام دے رہا ہوں، یہ ہو جائے گا امتثال تفصیلی۔ امتثال اجمالی کا مقصد یہ ہے کہ مثلا آپ کسی جنگل کے اندر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان چار طرفوں میں سے کس طرف قبلہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فرض کریں ایک ایسی جگہ پر ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا، قطب نما وغیرہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ہیئت بھی نہیں جانتے تاکہ سورج کے نکلنے سے ڈوبنے سے اس سے کچھ اندازہ لگاتے، نہ کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے اس طرف ہو سکتا ہے مشرق میں، ہو سکتا ہے مغرب میں، ہو سکتا ہے شمال میں، ہو سکتا ہے جنوب میں، کسی بھی طرف قبلہ ہو سکتا ہے، اور نماز کا ٹائم بھی ہے۔
اور نماز کے لیے شرط بھی ہے کہ آپ قبلہ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آقا ان چار طرفوں میں سے کس طرف قبلہ ہے، وہ آپ کو بتائے، پھر آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ ہو جائے گا امتثال تفصیلی۔ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کسی سے پوچھا، اس نے آپ کو بتایا کہ قبلہ اس طرف ہے، آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز کو پڑھا۔ دوسری مرتبہ آپ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، ایک ہی نماز ظہر کو چاروں طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز ظہر کو پڑھا مشرق کی طرف رخ کر کے، دوسری مرتبہ اسی نماز ظہر کو پڑھا مغرب کی طرف رخ کر کے، تیسری مرتبہ اسی نماز ظہر کو پڑھا شمال کی طرف، چوتھی مرتبہ اسی نماز ظہر کو پڑھا جنوب کی طرف۔ آپ نے چاروں طرفوں کی طرف رخ کر کے ایک ایک مرتبہ نماز پڑھی ہے۔ تو یہاں پر جو آپ کا امتثال ہے، اس امتثال کو کہتے ہیں امتثال اجمالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے احتیاطاً چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب چاروں طرفوں میں سے کسی ایک طرف تو حتماً قبلہ ہوگا، صحیح ہے؟ اس لحاظ سے آپ نے قطعاً قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھی ہے، لیکن آپ کا یہ امتثال تفصیلی نہیں ہے۔ امتثال تفصیلی نہیں ہے یعنی مشخصاً آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان چار طرفوں میں سے کون سا طرف قبلہ ہے۔ چاروں طرفوں میں سے ہر ایک طرف کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے، لیکن مشخصاً پتہ نہیں ہے کہ یہ طرف قبلہ تھا، یہ طرف قبلہ تھا، یا وہ طرف تھا، یا وہ طرف تھا۔ اس کو کہتے ہیں امتثال اجمالی۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا احتیاط یہی امتثال اجمالی ہوتا ہے۔ احتیاط کیا ہوتا ہے؟ امتثال اجمالی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا کروں میں، چاروں طرفوں میں سے کسی ایک طرف کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ ہر طرف رک کر کے آپ نماز پڑھیں۔ خوب احتیاط یہ یعنی امتثال اجمالی، تفصیلی اور مشخص طریقے سے پتہ نہیں ہے آپ کو کہ یہ قبلہ ہے۔ یا مثلا کہتے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں کہ یا مکروہ ہے یا حرام ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ احتیاطاً اس کو چھوڑ دیں۔ احتیاطاً اس کو چھوڑ دیں یعنی کیا؟ یعنی ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے مکروہ ہو، میں نے انجام نہیں دیا، چھوڑ دیا ہے، ممکن ہے مکروہ ہو، ممکن ہے حرام ہو۔ یہ احتیاط بھی ہے اور امتثال اجمالی بھی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر بھی احتیاط ہوتا ہے وہاں پر مشخصاً آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہے یا یہ چیز ہے، لیکن آپ عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داری بجا لانے کا یقین ہو جاتا ہے۔ اسی کو احتیاط کہتے ہیں۔ یہ جو آپ آغایون فقہا سے سنتے ہیں کہ آغایون فقہا کہتے ہیں کہ مکلف کو یا مجتہد ہونا چاہیے، یا تقلید کرنی چاہیے، یا احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ احتیاط پر عمل کرنا یعنی امتثال اجمالی، کیونکہ مجتہد اگر ہے تو اس کو تفصیلی طریقے سے حجت کا پتہ ہے کہ یہ چیز میری گردن پر ہے، لہذا وہاں پر امتثال تفصیلی ہے۔ حتیٰ اگر مقلد ہوتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ مشخصاً میری ذمہ داری اس وقت اپنے فقیہ کے فتویٰ پر عمل کرنا ہے، اس کا بھی امتثال تفصیلی ہوتا ہے۔ لیکن جو محتاط شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دیکھتا ہے، چند اطراف ہوتے ہیں، مثلا ان میں سے ایک مکروہ ہے یا حرام ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، یہ کہتا ہے احتیاط اس میں کہ دونوں کو چھوڑ دیں، چاہے حرام ہو یا مکروہ ہو۔ یہ بے شک مجھے معلوم نہیں ہوتا، اس اعتبار سے میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آیا حرام ہے یا مکروہ ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن قطعاً جو بھی ہے شارع اس بات پر راضی ہے کہ اس کو چھوڑ دوں۔ یہ احتیاط ہے، امتثال اجمالی ہے۔ یا مثلا ایک چیز ہے، بعض مجتہد کہتے ہیں واجب ہے، بعض مجتہد کہتے ہیں کہ مستحب ہے، اس کو انجام دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس کو میں انجام دے رہا ہوں وہ واجب ہے مشخصاً یا مستحب ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اگر میں اس کو انجام دوں گا تو شارع راضی ہو جائے گا۔ خوب یہ احتیاط کہلاتا ہے، امتثال اجمالی ہے لیکن احتیاط بھی ہے، اسی کو احتیاط کہتے ہیں۔ یا مثلا نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر نماز ظہر اور عصر ہے تو وہاں پر آپ سورہ حمد کی جگہ پر تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں۔
خب بعض مجتہد کہتے ہیں 1 مرتبہ پڑھیں، بعض مجتہد کہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہاں پر اس کو تفصیلی طریقے سے تو پتہ نہیں ہے کہ 1 مرتبہ واجب ہے یا 3 مرتبہ واجب ہے، لیکن یہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ خوب احتیاط ہے اس میں، یہ امتثال اجمالی بھی ہے اور احتیاط ہے۔ اچھا، یہ وہ اصطلاحات تھیں جن اصطلاحات کا سمجھنا ہمارے علم اجمالی کی بحث میں بہت زیادہ اہم ہے کہ ان اصطلاحات کو سمجھیں۔ وقت بھی گزر رہا ہے، صرف میں عبارت کا تھوڑا سا حصہ پڑھتا ہوں، باقی تفصیلی بحث انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم اجمالی کے بارے میں ہم 2 بحثیں کریں گے۔ ایک بحث خود علم اجمالی کے بارے میں کہ آیا جہاں پر علم اجمالی ہے تو وہاں پر تکلیف میری گردن پر آتی ہے یا نہیں آتی۔ مثلا جیسے میں نے کہا کہ زوال روز جمعہ دونوں میں سے ایک نماز میری گردن پر ہے، تو آیا یہاں پر کوئی تکلیف میری گردن پر ہے یا نہ کوئی تکلیف میری گردن پر نہیں ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ نہ آغا آپ کی گردن پر تکلیف ہے، اگرچہ دونوں میں سے ایک مشخص نہیں ہے لیکن قطعاً زوال ظہر کے وقت ایک وجوب آپ کی گردن پر ہے، اگر اس چیز کو میں مان لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہے۔ منجز ہے یعنی کیا؟ یعنی ایک تکلیف آپ کی گردن پر لا رہا ہے، جیسے علم تکلیفی منجز ہوتا ہے۔ اچھا، علم اجمالی جو منجز ہے میری گردن پر ہے تو مجھے موافقت قطعیہ کرنی ہے یا موافقت احتمالیہ بھی چلے گی؟ یہ ایک بحث ہے کہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم اصول عملیہ میں احتیاط کے بحث میں کریں گے۔ اشتغال، قاعدہ اشتغال اور احتیاط میں تفصیلی بحث آئے گی، لیکن بہرحال ایک بحث یہ ہے کہ موافقت قطعیہ واجب ہے یا موافقت احتمالیہ کافی ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ مخالفت قطعیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مخالفت قطعیہ کرنا علم کی مخالفت ہے، حجت میرے پاس تمام ہے، لہذا مخالفت قطعیہ تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے کہ انشاءاللہ تفصیلی بحث اس کے بارے میں بعد میں آئے گی، اگرچہ یہاں پر بھی اشارہ ایک ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں۔ یہ ایک بحث ہے۔ دوسری بحث ہے امتثال اجمالی۔ آیا امتثال اجمالی جائز ہے یا جائز نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں یہاں پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن بہرحال وقت گزر گیا ہے، میں صرف عبارت کا ابتدائی حصہ پڑھتا ہوں، باقی امتثال اجمالی کے بارے میں تفصیلی گفتگو یہاں پر مصنف کرتے ہیں، اس کو کل بیان کریں گے۔ فتلخص، خلاصہ یہ کہ ہم نے آج کے بحث میں علم اجمالی کی پوری تفصیلات، جو اصطلاحات ہیں جن کو سمجھنا ہے، ان تمام کو بیان کیا تاکہ یہ بحث ہمارے لیے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو۔ ان اصطلاحات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا اور ہو سکے تو اپنے پاس خلاصہ لکھ لیں۔ الفصل الخامس، هل المعلوم اجمالا کالمعلوم التفصیلی؟ آیا وہ چیز کہ جو اجمالاً معلوم ہے وہ تفصیلی معلوم کی طرح ہے؟ درست ہے۔ تو یہاں پر علم اجمالی کی تعریف، علم اجمالی کے بارے میں یہ گفتگو کہ آیا منجز ہے یا منجز نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ آیا امتثال اجمالی کافی ہے یا نہیں۔ یہ 3 باتیں یہاں پر مصنف ذکر کریں گے۔ پہلے وارد ہوتے ہیں علم اجمالی کی تعریف کرنے کے لیے۔ اچھا، تعریف کے لیے تقسیم کا سہارا لیتے ہیں۔ العلم ینقسم الی تفصیلی، علم تقسیم ہوتا ہے تفصیلی کی طرف، اور اس سطر کو چھوڑ کر دوسری سطر کی ابتدا میں و اجمالی، یہ تفصیلی پر عطف ہے۔ علم تقسیم ہوتا ہے تفصیلی کی طرف اور اجمالی کی طرف۔ العلم ینقسم الی تفصیلی، علم تقسیم ہوتا ہے تفصیلی کی طرف اور اجمالی کی طرف۔ تفصیلی یعنی کیا؟ کل علم بوجود النجاست فی الاناء المعین، جس طریقے سے ہمیں علم ہو کہ نجاست پائی جاتی ہے اس معین ظرف میں، اس معین ظرف کے اندر نجاست پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 علم اجمالی۔ خوب، علم اجمالی کیا ہے؟
کل علم بوجود النجاست فی احد الاناءین لا بعینہ. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کو علم ہو کہ نجاست پائی جاتی ہے ان دو میں سے کسی ایک ظرف کے اندر، لیکن لا بعینہ معین نہیں ہے، مشخص نہیں ہے. درست. فعلم، جب یہ آپ کے لیے روشن ہو گیا تو اب آپ جان لیں، انہم اختلفوا فی ان العلم الاجمالی هل هو کالعلم التفصیلی بالتکلیف او لا. کہتے ہیں کہ جب یہ چیز آپ کے لیے روشن ہو گئی تو اب ہم آپ کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ علم اجمالی بھی تکلیف ثابت کرنے میں علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے، یعنی علم اجمالی بھی منجز ہے یا نہیں ہے. جس طریقے سے علم تفصیلی سے تکلیف ثابت ہوتی ہے، آیا علم اجمالی سے بھی تکلیف ثابت ہوتی ہے یا نہیں. فعلم، آپ جان لیں، انہم اختلفوا، اصولیوں نے اختلاف کیا ہے اس بات میں کہ علم اجمالی کیا علم تفصیلی کی طرح ہے، جیسے آپ کو علم تفصیلی ہوتا ہے تکلیف کے بارے میں، اولا یا اس کی طرح نہیں ہے. درست. یہ ایک بات. پس فالباس یقع فی منجزیت العلم الاجمالی، بس ہماری بات واقع ہوگی کس چیز کے بارے میں کہ آیا علم اجمالی منجز ہے یا منجز نہیں ہے، یعنی علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ دوسری بات. وکفایت الامتثال الاجمالی، اور تیسری بات یہ ہے کہ مقام امتثال اور مقام انجام دہی میں آیا امتثال اجمالی کافی ہے یا کافی نہیں ہے. پس مصنف نے تین باتیں کی: تعریف علم اجمالی، منجزیت علم اجمالی، اور کفایت امتثال اجمالی. آیا امتثال اجمالی کافی ہے یا کافی نہیں ہے. تعریف ہو چکی. دوسری بات کہ علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف ثابت ہوتی ہے یا ثابت نہیں ہوتی، کہ اس کو کہتے ہیں منجزیت علم اجمالی. وَأَمَّا منجزیت العلم الاجمالی، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہے یا منجز نہیں، یعنی اس کے ذریعے سے تکلیف ثابت ہوتی ہے یا تکلیف ثابت نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ فالحق، حق یہ ہے کہ ان العلم الاجمالی بوجود تکلیف، اگر تکلیف کے ہونے کا علم اجمالی ہو، الذی لا یرضی المولا بترکہ، تکلیف بھی ایسی ہو کہ مولا راضی نہیں ہے اس کو ترک کرنے پر، یعنی یا واجب ہے یا حرام ہے، اس طریقے کی تکلیف ہے. فالحق ان العلم الاجمالی منجز للواقع، قول حق یہ ہے کہ علم اجمالی منجز واقع ہے. منجز واقع ہے یعنی آپ کے لیے تکلیف کو ثابت کرے گا. ومعنی تنجیز، واقع کے لیے منجز ہے، تکلیف کو ثابت کرتا ہے، یعنی کیا خود ہی معنی کرتے. ومعنی تنجیز ہو وجوب الخروج عن عہدۃ التکلیف عقلاً، یعنی واجب ہے کہ عقلی طور پر ہم تکلیف سے اپنی گردن کو آزاد کریں، یعنی ہم اس طریقے سے انجام دیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے اپنی تکلیف کو انجام دے دیا ہے. ومعنی تنجیز ہے، تنجیز کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ہوا وجوب الخروج عن عہدۃ التکلیف، ہم تکلیف سے سبک دوش ہوں، اپنے گردن سے اس تکلیف کو ہٹا دیں عقلا. مثلا کس طریقے سے؟ فلو علم وجدانن، اگر ایک بندہ وجدانن یعنی حقیقتاً، ٹھیک ہے، جانتا ہے بے وجوب احد الفعلین، دونوں فعلوں میں سے کوئی ایک واجب ہے، یا جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ، یا ظہر واجب ہے، او حرمت احدہما، یا یہ ظرف شراب ہے یا یہ ظرف شراب ہے. اگر کوئی بندہ وجداناً علم رکھتا ہے دو میں سے کوئی ایک واجب ہے یا دو میں سے کوئی ایک حرام ہے، تو یجب علیہ الاتیان بہما فی الاول، واجب ہے اس پر کہ وجوب والی صورت میں دونوں کو انجام دے، وترکہما فی الثانی، اور حرمت والی صورت میں دونوں کو چھوڑ دے، یعنی موافقت قطعیہ کرنا واجب ہے. آغا کہتے ہیں کہ عقلاً ہمارے نزدیک علم اجمالی منجز ہے، یعنی موافقت قطعیہ کرنا ضروری ہے.
ولا تکفی الموافقت الاحتمالیہ، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے کہ وجوب والی صورت میں صرف ایک طرف کو انجام دے اور حرمت والی صورت میں صرف ایک طرف کو چھوڑے، نہ، یہ کافی نہیں ہے۔ ولا تکفی الموافقت الاحتمالیہ بفعل واحد او ترک واحد منہما، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو انجام دے اور دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے، نہ، یہ درست نہیں ہے۔ وبہذا ظاہر، مصنف کہتے ہیں کہ یہاں سے روشن ہوا کہ ان العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی، علم اجمالی علم تفصیلی کی مانند ہے، فی لزوم الموافقت القطعیہ، اس بات میں کہ دونوں صورتوں میں موافقت قطعیہ کرنا ضروری ہے، یعنی کیا، وعدم کفایت الموافقت الاحتمالیہ، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے، وحرمت المخالفت القطعیہ، مخالفت قطعیہ کرنا حرام ہے، کما سیأتی فی اصالت الاحتیاط، جس طریقے سے انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی بحث ہم احتیاط میں کریں گے۔ یہ دوسرا نقطہ بھی ختم ہوا۔ تیسرا نقطہ یہ کہ آیا امتثال اجمالی کافی ہے یا کافی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔